اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت مبارکہ کا جزء آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ عز و جل عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، یعنی یہ امر الہی ہے، حکم الہی ہے کہ اے انسانوں، اے مسلمانوں، ہمیشہ عدل و انصاف کا دامن تھامے رکھنا۔ جب بھی کوئی بات ہو، جب بھی کوئی کام ہو تو انصاف سے کام لینا۔ عدل و انصاف وہی شخص کر سکتا ہے کہ جس کے دل میں اللہ عز و جل کا خوف ہو۔ خوف خدا یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جو بندے کو عدل و انصاف کی راہ پر گامزن رکھتی ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ لالچ بری بلا ہے، تو واقعی جب انسان کی آنکھوں پر لالچ کی پٹی بندھ جاتی ہے تو پھر اس کو حق اور سچ دکھائی نہیں دیتا۔ اس کے مد نظر صرف اس کا مفاد ہوتا ہے۔ اب چاہے ظلم کرے، ستم کرے، کچھ بھی کرے، جب وہ لالچ کے پھیرے میں آ جاتا ہے تو پھر وہ انصاف کے دامن کو ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہی بات ہم کو یزید لعین کی زندگی اور میدان کربلا میں یزیدی فوج کے اندر نظر آتی ہے۔ یاد رکھیے کہ عدل و انصاف یہ ایک ایسی صفت ہے کہ دنیا میں بھی اس کی برکتیں ہیں اور آخرت میں بھی اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ جبکہ ظلم و ستم یہ ایک ایسی مذموم صفت ہے کہ دنیا میں بھی ظالم کا برا انجام ہے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی سخت پکڑ کی جائے گی۔ چنانچہ یزید لعین اور اس کی یزیدی فوج اور ان کے سپہ سالاروں اور اہلکاروں کی اگر ہم زندگی دیکھیں تو واقعہ کربلا کے بعد ان ظالموں کا دنیا میں ہی اتنا برا انجام ہوا کہ رب کریم نے دنیا میں ہی ان کو نشان عبرت بنا دیا۔ جس گدی اور جس مسند کے لیے یزید نے اتنا ظلم و ستم کیا، تو اس مسند اور اس اقتدار پر وہ کتنے دن فائز رہا؟ صرف 3 سال اور 6 مہینے۔ 3 سال اور 6 مہینے وہ اقتدار پر رہا اور 39 سال 39 ایئرس اس عمر میں واصل با جہنم ہو گیا۔ ذرا غور تو فرمائیے کہ اتنی سی دنیا کے لیے اس نے اتنا ظلم و ستم جو ہے وہ ڈھایا۔ اس کے علاوہ جو اس کی فوج تھی جس نے میدان کربلا میں خاندان نبوت پر بے انتہا ظلم و ستم ڈھائے، ان میں جو مشہور لوگ تھے، مثلا خولی بن یزید، ابن زیاد، ابن سعد اور شمر الجوشن، ان کا اتنا عبرتناک انجام ہوا ہے کہ جو دنیا کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ سب سے پہلے یزید
اقتدار حاصل کرنے کے صرف 3 سال اور 6 مہینے کے بعد یہ ایک رومی لڑکی کی محبت اور اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ عیاش طبیعت تو پہلے ہی سے تھا، اور اس نے اس رومی لڑکی سے ملاقات کی خواہش کی تو اس نے یزید کو ایک ویرانے میں ملنے کے لیے بلایا، اور یہ عشق کا ستایا ہوا جب ویرانے میں اس رومی لڑکی سے ملنے کے لیے گیا تو اس رومی لڑکی نے اس ویرانے میں یزید پر خنجر سے حملہ کیا اور کہا کہ جو اپنے نبی کے نواسے سے وفا نہیں کر سکا وہ مجھ سے کیا وفا کرے گا، اور خنجر کے وار کر کے یزید لعین کو اس نے واصل با جہنم کر دیا۔ کئی دن تک یزید لاپتہ رہا، لوگ ڈھونڈتے رہے کہ ہمارا امیر کہاں چلا گیا۔ تلاش کرنے کے کئی دن کے بعد ان کو ویرانے میں یزید لعین کی گلی سڑی بدبودار لاش ملی۔ تو یہ تو انجام ہوا یزید لعین کا۔ اسی طرح خولی بن یزید ابن زیاد ابن سعد اور شمر کا بھی بڑا برا انجام ہوا۔ واقعہ کربلا کے بعد چونکہ عالم اسلام میں یہ خبر بہت آہستہ آہستہ پھیلی کہ خاندان نبوت کے ساتھ اتنا بڑا ظلم و ستم ہوا ہے، تو عالم اسلام کے اندر ایک غم و غصے کی لہر جو ہے وہ دوڑ گئی۔ چنانچہ قبیلہ بنو ثقیف کا ایک سردار تھا مختار ثقفی، اس نے خروج کیا اور قاتلان امام حسین اور قاتلان اہل نبوت علیہم الرضوان سے بدلہ لینے کا اعلان کر دیا۔ چنانچہ مختار ثقفی نے جب بدلہ لینے کا اعلان کیا تو 1 لاکھ سے زیادہ لوگ اس کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے، اور 1 لاکھ سے زیادہ بڑی اس کی فوج جو ہے وہ تیار ہو گئی، اور اس نے یزید کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ یزید کی حکومت ختم ہوئی اور مختار ثقفی نے کوفے کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اب یہ جتنے لعین تھے کوفی کہ جنہوں نے خط لکھ لکھ کر جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے بلایا اور پھر غداری کی، اور جب ساتھ کھڑے ہونے کا وقت تھا تو ان خبیثوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو ہے وہ صف بنا لی اور قاتلان حسین میں جو ہے وہ شامل ہو گئے۔ تو مختار ثقفی نے اعلان کر دیا کہ جو بھی میدان کربلا میں اس ظلم و ستم میں شامل تھا سب کو گرفتار کروں گا اور سب کو واصل بہ جہنم کروں گا۔ چنانچہ جب اس نے کوفے پر حملہ کیا تو ابن زیاد جو ہے یہ کوفے کا گورنر تھا، یہ بھاگا اپنی فوج کو لے کر کے دریائے فرات کی طرف۔ اب مکافات عمل دیکھیے کہ محرم کا مہینہ تھا اور 10 تاریخ عاشورے کا دن تھا، اور اسی نہر فرات کے کنارے کے جہاں امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان ظالموں نے شہید کیا تھا، وہیں مختار ثقفی کی فوج نے ابن زیاد کو پکڑا اور وہیں اس کا سر جو ہے وہ قلم کیا، اور اس کا سر قلم کر کے مختار ثقفی کے دربار میں اسی جگہ پر لایا گیا جہاں سرکار امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک رکھا گیا تھا، وہیں اس کا سر آیا۔ کیسا اس کا ذلت و خواری والا انجام ہوا۔ اسی طرح خولی بن یزید یہ بھی قاتلان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شامل تھا، اس کو بھی جو ہے وہ نہایت ہی
بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ قتل کیا گیا۔ چنانچہ خولد بن یزید کو زندہ گرفتار کر کے مختار ثقفی کے دربار میں پیش کیا گیا۔ مختار ثقفی نے پہلے تو اس کو خوب باتیں سنائیں اور اس کے بعد حکم دیا کہ پہلے اس کی دونوں ٹانگیں کاٹیں، پھر اس کے دونوں ہاتھ کاٹے جائیں۔ اس کی دونوں ٹانگیں کاٹی گئیں، اس کے دونوں ہاتھ کاٹے گئے اور اس کو زندہ جلا دیا گیا۔ خولد بن یزید کا یہ انجام ہوا۔ دوسرا ابن سعد، یہ وہ خبیث تھا کہ جب سرکار امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آخر میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کربلا میں نکلے تو ایک ایک کر کے یزیدی فوج کا کوئی بڑا سورما آتا تھا آپ سے مقابلے کے لیے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کس کی تلوار تھی؟ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی تلوار ذوالفقار تھی، اور جب ذوالفقار چمکتی تھی تو بڑے بڑے سورما جو ہے وہ اس کے سامنے ڈھیر ہو جاتے تھے۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں جو بھی آتا تھا آپ اس کو واصل بجہنم کر دیتے تھے، اس کے ٹکڑے ہو جاتے تھے۔ تو یہ ابن سعد تھا، اس نے کہا تھا کہ بھائی اس طرح تو ان کو قابو نہیں کیا جا سکے گا، ایسا کرو کہ چاروں طرف سے گھیر کر ان پر تیروں کی بارش کرو، تیر چلاؤ۔ جب دور سے ہم تیر چلائیں گے اور یہ زخمی ہو جائیں گے جبھی ان پر جو ہے وہ قابو پایا جا سکے گا۔ چنانچہ چاروں طرف سے گھیر کے ان ظالموں نے امام علی مقام امام عرش مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کی بارش کی، اور سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور ان کے گھوڑے کے جسم پر 40 تیر لگے تھے، گھوڑے پہ اور ان کے جسم پر 40 تیر جا کر کے پیوست ہوئے تھے۔ تو ابن سعد اس کے لڑکے کو مختار ثقفی نے اپنے دربار میں بلایا اور پوچھا کہ ہاں بھائی تیرا باپ ابن سعد آج کل کہاں ہوتا ہے؟ تو اس کا لڑکا جو ہے وہ کہنے لگا کہ میرے باپ نے تو گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے اور اب گھر میں ہی رہتا ہے اور اللہ اللہ کرتا ہے۔ تو مختار ثقفی کہنے لگا اچھا، خاندان نبوت پر ظلم و ستم ڈھانے کے بعد اور سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو تیروں سے چھلنی کرنے کے بعد اب اس کو اللہ یاد آیا ہے اور اب جو ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہے۔ اس نے فوجیوں کو بھیجا کہ جاؤ ابن سعد کے پاس اور ابن سعد کو گرفتار کرو، اور اس کے ساتھ یہ کرنا کہ پہلے اس کو کسی جگہ درخت سے یا کہیں اس کو باندھ دینا اس کے دونوں ہاتھ، اور گن کے 40 تیر اس کے جسم پر مارنا، پہلے 40 تیر اس کے جسم پہ مارنا، اور جب اس کے جسم پر گن کے 40 تیر پیوست ہو جائیں پھر اس کا گلا سر کاٹ کے میرے دربار میں لے کے آنا۔ چنانچہ فوجی پہنچتے ہیں ابن سعد کے گھر پہ، ابن سعد کو گرفتار کرتے ہیں اور اس کو ایک درخت سے باندھ دیتے ہیں اور دور سے تیر چلاتے ہیں، 40 تیر اس کے جسم میں پیوست کرتے ہیں، اور پھر اس کا سر کاٹ کے جو ہے وہ مختار ثقفی کے دربار میں لایا جاتا ہے۔ مختار ثقفی کے دربار میں جب ابن سعد کا سر لایا جاتا ہے تو اس کا بیٹا وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے۔ مختار ثقفی جو ہے وہ ابن سعد کے بیٹے سے پوچھتا ہے ہاں اب بتا تجھے کیسا لگ رہا ہے، تیرے سامنے تیرے باپ کا سر کٹا ہوا رکھا ہے۔ تو وہ کہتا ہے میری تو دنیا اجڑ گئی، اب دنیا میں میرے لیے کچھ نہ رہا۔ تو مختار ثقفی کہتا ہے اچھا اب اگر تیری دنیا اجڑی گئی ہے تو تیرا سر بھی کاٹ دیتے ہیں۔ تو جلادوں کو حکم دیا اور ابن سعد کے لڑکے کا سر جو ہے اس کے جسم سے جدا کر کے وہ دونوں سر ایک تشت میں رکھے اور مدینے بھجوائے۔ کس کے پاس؟ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ امام حسین کے سوتیلے بھائی ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی
عنہا کے انتقال کے بعد جو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری شادیاں فرمائی ہیں تو ان سے جو اولاد ہوئی ہے تو ان سے یہ پیدا ہوئے تھے محمد بن حنفیہ، یہ امام حسین کے سوتیلے بھائی۔ ان کے پاس یہ دونوں سر بھجوائے اور یہ پیغام بھجوایا کہ یہ جو ابن سعد کا سر ہے یہ امام حسین کے سر کے مقابلے میں، اور یہ جو اس کے بیٹے کا سر ہے وہ امام علی اکبر کے سر کے مقابلے میں۔ تو جناب محمد بن حنفیہ کے دربار میں جب یہ دونوں سر لائے گئے تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ ان کمینوں کا امام حسین اور علی اکبر سے کیا مقابلہ، وہ تو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور یہ جہنم کے کتے ہیں۔ وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور یہ تو جہنم کے کتے ہیں، ان کا اور امام حسین اور ان کے بیٹے علی اکبر کا کیا مقابلہ ہے۔ تو اس طرح سے ابن سعد اور اس کے ساتھیوں کا انجام ہوا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر جس خبیث نے سوار ہو کر آپ کے گلے پر خنجر چلایا، شمر الجوشن، یہ بھی گرفتار ہوا۔ تو ابن زیاد کی فوج میں تھا یہ، ابن زیاد کو تو دریائے فرات کے سامنے جو ہے وہ قتل کر دیا گیا تھا، لیکن اس کو گرفتار کر لیا گیا تھا شمر الجوشن کو۔ شمر الجوشن کو گرفتار کر کے مختار ثقفی کے دربار میں جو ہے وہ پیش کیا گیا۔ تو مختار ثقفی نے تو پہلے اس کو خوب باتیں سنائیں اور کہا یہ تو ہی ہے نا جس نے مشورہ دیا تھا ابن سعد کو کہ امام حسین اور ان کے خاندان والوں پہ پانی بند کر دیا جائے، یہ تو ہی تھا نا جس نے مشورہ دیا تھا۔ تو یہ شرمندہ ہو کر کہنے لگا کہ ہاں میں نے ہی کہا تھا کہ خاندان نبوت پہ پانی بند کر دیا جائے۔ کہا ٹھیک ہے، اب دیکھ تیرا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس کو کہا کہ اس کو درخت سے باندھو اور 3 دن تک اس کو بھوکا اور پیاسا رکھو، 3 دن تک اس کو نہ کھانے کو دو نہ پانی دو، اور 3 دن کی بھوک اور پیاس کے بعد اس کا انجام کیا ہوا کہ اس کو بھوکے کتوں کے سامنے چھوڑ دیا گیا، اور بھوکے کتوں نے اس کو جو ہے وہ بھمبوڑ کے اور کاٹ کے اس کو واصل بجہنم کیا۔ تو شمر الجوشن کا یہ انجام ہوا۔ غور فرمائیے کہ عدل و انصاف اس کا دنیا میں بھی بول بالا ہے اور آخرت میں بھی بول بالا ہے، اور ظلم و ستم یہ وہ مذموم صفت ہے کہ دنیا میں بھی برا انجام ہے اور آخرت میں بھی برا انجام ہے۔ کسی نے کہا اے تشنگان خون جوانان اہل بیت، دیکھا کہ تم کو ظلم کی کیسی سزا ملی، رسوائے خلق ہو گئے برباد ہو گئے مردودو، تم کو ذلت ہر دو سرا ملی، دنیا پرستو دین سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی نہ عیش و طرب کی ہوا ملی، تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، تم خود اجڑ گئے تمہیں یہ بد دعا ملی، پائی ہے کیا نعیم ابھی انہوں نے سزا، دیکھیں گے وہ جہیم میں جس دن سزا ملی۔ یہ دنیا کی سزا تو کوئی سزا نہیں ہے، دنیا میں جو برا انجام ہوا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، اصل سزا تو وہ ہوگی کہ جب جہنم میں ڈالے جائیں گے اور وہاں ان پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیظ و غضب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو عدل و انصاف سے کام لینے اور ہر قسم کے ظلم و ستم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔